الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورة النساء آیت نمبر 15. حکم نمبر 7. رعیت کے احکامات چل رہے ہیں نا، تو رعیت کا حکم نمبر 7 اصلاح ازواج کے متعلق ہے. شعبہ اصلاح ازواج. اگر عورت گناہ کر لے مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر مرد کے ساتھ گناہ کر لے تو اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی توبہ کا ذکر ہے، پھر توبہ کی شرائط بیان کی گئی، ٹھیک ہے جی. یہ حکم نمبر 7 کے اندر آتا ہے. واللاتی، ایک ہے واللذی، یہ مذکر کے لیے تھا، واللتی یہ عورت کے لیے، ٹھیک ہے، اور واللاتی یہ زیادہ عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ عورتیں، ٹھیک ہے. واللاتی وہ تمہاری عورتیں یأتین الفاحشہ جو کہ بدکاری کا ارتکاب کر لیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، وہ تمہاری عورتوں میں سے یأتین الفاحشہ جو کہ بدکاری کا، فاحشہ کہتے ہیں بدکاری کو، بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے. فاستشہدوا علیہن، ایسا ہی نہیں ہے، فاستشہدوا تو لے آؤ گواہ، علیہن ان کے خلاف، 4 منکم تم میں سے 4 گواہ لے کے آؤ. اچھا، گواہ بھی ایسے واضح گواہی دیں گے کہ انہوں نے جو دیکھا ہے وہ ایسے جیسے سرمے دانی میں سرمو چو جاتا ہے، وہ ایسے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی معتبر ہوگی. بس میں نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا، یہ گواہی معتبر نہیں ہوگی. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں روک کے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، موت اٹھا کر لے جائے. او یا پھر يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آیت کا حکم منسوخ ہے یا پھر آگے حکم کے لیے بتایا گیا ہے. حکم منسوخ یہ ہے کہ ان کو گھر میں بٹھایا جائے گا، یہ حکم منسوخ ہے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ متعین کرے، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ متعین کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. واللذانی، اور وہ 2 مرد، یأتیانہما جمع کے لیے، واللذانی تثنیہ کے لیے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں. واللذانی، اور وہ 2 مرد، یأتیانہا جو کہ ارتکاب کر بیٹھے اس کا، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو اذیت دو، ٹھیک، یعنی اس کے لیے تعذیر ہے، اس کے لیے کوئی واضح حکم نہیں ہے، بلکہ ان کو ایسی تکلیف دیں، یعنی ایسی تکلیف دیں جس کی تکلیف کی وجہ سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ دوسرے اس کام کا، غلط کام کا ارتکاب نہ کریں. فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں. لیکن عام طور پر یہ مردوں کے لیے ہے، اگر 2 عورتیں بھی ایسا کوئی ارتکاب کر دیتی ہیں تو اس کے احکامات کچھ اسی طریقے سے ہوں گے، لیکن وہ افاظت کچھ ہو نہیں سکتی اس میں، لہذا اس کو یہاں پر واضح نہیں کیا. لیکن حکمت بتا دی کہ فآذوہما، تو ان کو ایسی تکلیف دو کہ جس تکلیف کے ذریعے سے عبرت پکڑ لیں.
فَإِن تَابَ اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلاح اور صلح کر لیں، اصلاح کر لیں، فَعَرِضُوا عَنْهُمَا تم سے درگزر کرو، ان اللہ کان توابا الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. سمجھ گئے؟ ملحدین وغیرہ نے یہاں بڑا مقابلہ کیا، عورتوں کے لیے تو دیکھو کیا ہے اور مرد کے لیے دیکھو کیا ہے. ٹھیک ہے، مرد کے لیے کہتے جی توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور یہ اور وہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے وہ عام بیماری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے خاص بیماری. ٹھیک ہے، کون سی عام کون سے؟ عورت کا مرد کے ساتھ شغل ہونا یہ عام بیماری ہے. ٹھیک ہے، لیکن مرد کا مرد سے شغل ہونا یہ خاص بیماری ہے. ٹھیک ہے، خاص بیماری کا خاص علاج ہوتا ہے، عام بیماری کا عام علاج ہوتا ہے. بہت واضح ہے نا بھائی؟ ایک عام بیماری ہے ساری دنیا میں پائی جاتی ہے اور گیئزم ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سے گناہ کرنے والے لوگ بھی اس کو گھن سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ان کو گھن آتی ہے. تو وہ یہ خاص بیماری ہے تو اس کا علاج بھی خاص. چنانچہ خاص کے حوالے سے محدثین اور اکابر علماء کرام انہوں نے بڑی ایسی تعبیرات فرمائی ہیں کہ اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ جس میں شدید اذیت ہوگی. شدید اذیت مطلب یہ کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو جلا کے ختم کریں گے تاکہ سب کے سامنے اس کی صورت ایسا کوئی نہیں، خطرناک طریقے سے اس کو ماریں گے. اس کے لیے ایک طریقہ اللہ نے متعین کر دیا رجم کے لیے، یا کوڑے مارنا. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے مقرر کر دی. لیکن اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس کو ایسی اذیت دی جائے گی کہ عبرت ناک بن جائے. تو دراصل تو یہ بیماری بڑی ہے، یہ سزا بڑی ہے. ٹھیک ہے، البتہ اب دیکھیں رجم کے اندر ایسا ہوا کہ کسی کو پتھر لگے اور وہ بھاگ گیا یا وہ بھاگ گئی. ٹھیک ہے، جب بھاگ گیا یا بھاگ گئی تو اس کو گناہ معاف ہے. ٹھیک، وہ تو زمین میں گاڑ کے نہیں کیا جاتا، ضروری نہیں زمین میں گاڑا جائے. وہ تو عورت کو اس لیے گاڑا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم دوسروں کے سامنے کھولے نہیں. جب پتھر لگیں گے تو کپڑے پھٹیں گے، تو ایسا نہ ہو کسی اور کی سوچ خراب ہو یا سوچ پھٹ کے، تو وہ اس لیے. لیکن اگر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. تو لیکن اس کے اندر تو اس کو ایسی اذیت دینی جو کہ عبرتناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان تابہ ایک غیر مقلد نے میرے سامنے یہ اعتراض کیا تھا جب میں درجہ رابعہ میں تھا. تمہارے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا، تو میں نے کہا اس کی سزا قرآن سے دکھا دیں. جب قرآن نے کہا فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف دو. ٹھیک ہے، وہ قرآن کہہ رہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے. اگر تو آپ ملحد ہیں، مشرک ہیں، مستشرک ہیں، کافر ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو پھر ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟